ناظرین، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے تکبر کے درجات کی کہ اس کے کون کون سے درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ کہ بندہ اپنے آپ کو رب کے برابر سمجھنے لگ پڑے یا اس سے بڑا سمجھنے لگ پڑے یا خدائی کا دعویٰ کر دے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے انبیاء علیہ السلام معاذ اللہ ان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ پڑے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان تمام انسانوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے۔ تو یہ تکبر کے درجات ہیں۔ اب جو وجوہات بنتی ہیں تکبر کے پیدا ہونے کی، وہ کون سی؟ سب سے بڑی وجہ بنتی ہے اقتدار، طاقت کا مل جانا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جہاں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اسی طرح یہ اللہ کا بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ طاقت و ثروت اور جلال نصیب ہو جانا، جاہ و جلال مل جانا۔ کیا ہوا تھا؟ نمرود نے کیوں دعویٰ کر دیا تھا؟ نمرود اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، کہتا تھا میں خدا ہوں۔ اس نے اپنے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور جب کوئی حاجت مند آتا اس کو اس وقت تک کچھ نہ دیا جاتا جب تک نمرود کو سجدے نہ کیے جاتے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں میں، بابل میں کون نام لینے والا تھا اللہ کا؟ جہاں نمرود کی سلطنت تھی، تمام لوگ سب نمرود کے آگے سر بسجود یا اپنے بتوں کو سجدے کرتے تھے۔ بت بنائے ہوئے تھے لوگوں نے، بتوں کی پوجا پاٹ کرنی، بت بھی ہمارے خدا ہیں، یہ بھی ہمارا خدا ہے۔ تو کیا مکالمہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے آمنے سامنے ہوئے تھے تو قرآن کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ وہ بحث کرنے لگ پڑا جس کو ہم نے مملکت عطا کر دی تھی۔ کس نے کی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس نے نہیں پیدا کی تھی، یہ اس کی اپنی نہیں تھی۔ کس نے کی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اگر کوئی اچھائی ہو جاتی ہے، اگر اللہ کا کوئی فضل ہوتا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری عقل ہے، تمہاری دانش ہے، تمہاری طاقت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کرو، اگر کوئی نقصان کرو، تو اسے اپنے آپ سے منسوب کرو، اللہ سے نہ کرو۔ اب یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہو گیا کہ ہم جو ہے نا، کیا ہوتا ہے اگر کوئی کامیابی نصیب ہو تو اس کو کس سے منسوب کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے۔ دیکھیں جی، یہ بزنس، یہ جو کام چلا اس دکان کا، یہ میرا ہی آئیڈیا تھا۔ میں نے ہی بڑے سمارٹلی سوچا تھا کہ 3 دکانیں اسی طرح کے بزنس کی یہاں پہ ہیں تو چوتھی اس کے سامنے کھول لیں گے تو ضرور ہی چلے گی۔ یہ میرا آئیڈیا تھا، یہ میرا ہی پلان تھا، یہ میری ہی سوچ تھی، وہ میرا علم تھا۔ اور اگر نقصان ہو جائے، وہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہو گیا جی، ہم نے تو بڑا بالکل مختلف، بالکل اپوزٹ، ہمارا انداز فکر بالکل مختلف۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی کامیابی نصیب ہو، تمہیں کوئی اللہ عہدہ دے دیں، تمہیں کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز سے نواز دیں، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تم ہو، یہ تمہارے رب کا، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے مجھ پہ۔ اور اگر گناہ کرو، اگر نقصان کرو، اسے اپنے آپ سے منسوب کرو، ہاں یہ میری ہی کجی ہے، یہ میری کم عقلی ہے، مجھے ہی نہیں پتا تھا کیسے کام کرنا ہے۔ بہرحال اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ وہ جسے ہم نے مملکت عطا کی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کرنے لگ پڑا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے
جو مردوں کو زندہ اور زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، جو جلا دیتا ہے، جو مار دیتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا تھا؟ قیدی بلائے تھے، 2 قیدی بلائے، اس کو سزائے موت ہوئی، اسے چھوڑ دیا، اور ایک ایسے قیدی کو جو بے گناہ تھا اس کو پھانسی دے دی، اور کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، کہنے لگا یہ بھی کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی زندگی دے دیتا ہوں، موت دے دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، چلو پھر تم اس طرح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا چیلنج کیا، کیا فرمانے لگے، چلو پھر تم اس طرح کرو کہ تم اتنے جو طاقتور بنتے ہو، جو تم کہتے ہو کہ میں زندگی پہ بھی قادر ہوں، میں موت پہ بھی قادر ہوں، تو پھر تم اس طرح کرو کہ میرا رب مشرق سے نکالتا ہے اس سورج کو، تم ذرا مغرب سے تو نکالو۔ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، تو کیا ہوا پھر؟ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو کے رہ گیا وہ کافر، اس کو الفاظ نہ ملے، اب میں کیا جواب دوں، لاجواب ہو گیا۔ کیا کیا؟ آگ جلا کے پھینک کے انہوں نے سوچا کہ ہم اللہ کی خدائی سے ٹکر لی، اللہ کی خدائی سے ٹکر لی۔ کہتے ہیں کہ آگ اتنی زیادہ نمرودیوں نے جلائی تھی، ایسی تھی آگ کہ اس کے اوپر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا، الاؤ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا الاؤ، کوئی چھوٹا سا آگ نہیں، وہ عبرت کا نشان بنانا تھا کہ دیکھو ہمارے خداؤں کی تکذیب کرنے والے کو، دیکھو ہماری طاقتوں کو چیلنج کرنے والوں کو ہم کیا کرنے لگے۔ اور اس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ بندہ قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اب یہ بھی معاملہ ہو گیا کہ بھئی ان کو آگ میں پھینکے کیسے، آگ تو اتنی جلا لی، اپنا جلال دکھا دیا، اب آگ میں پھینکے کیسے؟ تو شیطان نے پھر تجویز دی، منجنیق بناؤ، منجنیق بناؤ، اس میں بٹھا کے تو پھینکو۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ خدا ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے وہ آگ میں کود پڑے، عرش پہ ملائک ششتر ہیں، کیا امتحان دے رہا ہے ابراہیم اپنے رب کو، پوری دنیا رب کے کوئی تکذیب کرنے والی اور وہ توحید والا کھڑا ہے، اور جب وقت آتا ہے وہ مسکراتے ہوئے چھلانگ لگاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا انعام دیا؟ آگ جس کی تاثیر ہی جلانا ہے۔ ناظرین، آگ کی تاثیر جلانا ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں، میں یہ نیت کر لوں میں دیا سلائی جلاتا ہوں، اور میں نیت کرتا ہوں کہ یہ دیا سلائی جلائے گی نہیں، میری نیت سے کیا ہونا؟ آگ کی تاثیر ہی جلانا ہے، پانی کی تاثیر ہی پاک کرنا ہے۔ قربان جاؤں رب ذوالجلال پہ، اللہ نے حکم کر دیا آگ کو، اس کی تاثیر ہی بدل دی۔ اللہ کی ذات ہے نا جی، یہ زبان ہے نا، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ چاہیں تو اس کو بند کر دیں، اس کو بند کر دیں، اور کیا کریں؟ جسم کے پور پور بولنا شروع کر دیں۔ یہی ہے نا قیامت والا دن، کیا ہوگا؟ تمہاری زبان گم کر دیں گے، تمہارے اعضاء بولنے لگیں گے، ہاں، ہاتھ بولے گا ہاں اس نے مجھے استعمال کیا تھا کسی کو تھپڑ مارنے کے لیے، مجھے استعمال کیا تھا اس نے کسی کو پہ ظلم کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے آگ کی تاثیر ہی بدل دی، ٹھنڈی پڑ گئی، باہر الاؤ جل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اندر نہیں آ سکتے، اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے۔ اور اس ظالم کے ساتھ کیا کیا؟
کہ روایات میں آتا ہے کہ مچھر اس کے ناک میں داخل ہو گیا اور وہ پھر جب اندر ہلتا تو وہ اسے چین نہ ملتا، وہ ضربے لگواتا اپنے سر پہ، اس کو مارا جاتا، پیٹا جاتا. کیا کہاں جاہو جلال، کہاں لوگوں سے سجدے کروانے. اللہ اکبر. اللہ کیسی ہولناک قسم کا انجام دکھاتے ہیں انسان کو. اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالا تھا نا، کیا ہولناکی دکھائی اللہ نے. ابھی بھی دنیا میں دیکھ لیں، ہماری آنکھیں بند رہتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے انجام دیکھ لیں، کیسے ہولناکی اللہ دکھاتے ہیں. کیا وَلِلَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ، میں ہوں مالک ہوں مملکتوں کا، میں ہوں. اسے مار مار کے، اب سوچیں ایسے جاہو جلال والا بادشاہ کہ جس کے دربار میں بات کرنے سے پہلے درباری کو سجدہ کرنا پڑتا ہو، اور اس بادشاہ کو اب اس کے سر پہ مارا جاتا ہو اور مار مار کے اس کو وہ مر گیا. یہ تھا اللہ کا انتقام کہ جس نے اپنی مملکت کے، اپنی طاقت کے، اپنی ثروت کے اوپر کہا کہ ہاں میں اللہ سے بڑا ہوں. یہ ان تمام، صرف یہ نہ سوچیں طاقت کا مطلب سے یہ نہ سوچیں کہ مملکت ہی مل جائے تو بندہ بادشاہ. نہ نہ نہ. الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو قوام کیا عورتوں پہ، گھر کا حکمران بنایا مرد کو. اب گھر کے اندر عورتوں کو مارنا. اگر کوئی ادارہ ہے، آپ کو اپنے ادارہ اللہ نے دے دیا، ملازمین کو تنخواہیں پوری نہ دینا، وقت پہ نہ دینا، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا کر دی، جو کوئی عہدہ عطا کر دیا، اس عہدے کے بلبوتے پہ دوسرے انسانوں کو انسان نہ سمجھنا، یہ تمام اسی میں ہی آ جاتے ہیں. طاقت سے تکبر پیدا ہونا، طاقت آ جائے تو تکبر کرنا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے بیت المقدس کی چابیاں لینے تشریف لائے، سوچیں کہ کیسے اس کو فاتح بیت المقدس تشریف لا رہے ہیں، اور کیا ہے، اونٹ پہ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہے تمہارے خلیفہ غلام کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ہیں جو اونٹ کی نکیل پکڑے کھڑے ہیں، غلام تو اوپر بیٹھا ہوا ہے. ان سے کہا گیا امیر المومنین پوشاک ذرا بہتر، ذرا پوشاک ظاہر ہے ان کے اوپر روب دبدبا. تو کیا فرمایا امیر المومنین نے؟ ہمیں عزت ان کپڑوں نے نہیں عطا کی، ہمیں آج یہ ثروت، ہمیں آج یہ مملکت ان کپڑوں نے نہیں عطا کی، ہمیں آج ہمارے ایمان نے یہ مملکت عطا کی ہے. تو ناظرین، مسلمان ہر وقت جس بھی عہدے پہ ہو، بڑے سے بڑے عہدے پہ بھی بیٹھا ہو، تو وہ یہی کہتا ہے کہ مملکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. میں تو ایک عاجز بندہ ہوں جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا. دوسری جو وجہ بنتی ہے تکبر پیدا ہونے کی، وہ ہے جی مال و دولت. مال و دولت کہ انسان کے پاس دولت آ جائے، انسان کے پاس صاحب ثروت ہو جائے، ذرا پیسے چار آ جائیں تو انسان دوسروں کو پھر اپنے سے. مال و دولت میں کیا بندہ قارون سے زیادہ امیر ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قصص میں پورے 2 رکوع میں پورا واقعہ بیان کرتے ہیں قارون کا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب وہ نکلتا تھا صاحب اپنے جاہ و جلال کے ساتھ. اور دیکھیں اللہ کی شان، دیکھیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا. حالانکہ بنی اسرائیل جو تھے محکوم تھے، اور فرعونی جو تھے وہ حاکم تھے،
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی رشتہ داری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس کے باوجود اللہ نے اس پہ فضل کیا تھا کہ اس کو اتنی مال و دولت دی تھی کہ اس کے خزانوں کی قوی جو جری مرد ہوتے تھے وہ خزانوں کی چابیاں، ان کی جماعت، وہ بھی ایک دو نہیں، ان کی ایک جماعت ہوتی تھی جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اب خوب سوچے اس کی ثروت اور اس کی دولت کا اندازہ لگائیں کیا ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ ایک آپ کو پورا محل ہو، اس پورے محل کی کتنی کی چابیاں ہو جائیں گی؟ 15 20 25 ملین کے خزانے ہوں، اس کی کتنی چابیاں بن جائیں گی؟ 100۔ آپ سوچیں، جس کی چابیاں، کنجیاں، جس کے خزانوں کی قوی مردوں کی جماعت اٹھاتی تھی، اتنی اس کے خزانے تھے، تو وہ کہ جب نکلتا تھا ایسے اکڑ کے نکلتا تھا۔ وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، جب وہ نکلا کرتا تھا وہ اپنی جماعت کو لے کے، اپنے غلاموں کو لے کے، اپنے لونڈیوں کو لے کے، اپنی ثروت کو دکھاتے ہوئے، تو لوگ خواہش کرتے تھے کہ یار دیکھو کیا بات ہے، کیا جیسے آج کل ہوتا ہے دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں وہ کیا شان ہے جی، کیا شان۔ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شان والے کو ایسی مثال بنا دے تو پھر بندہ توبہ توبہ کرتا کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے یہ چیز نہیں عطا کی، یا اللہ شکر ہے تو نے یہ گاڑی نہیں عطا کی جس گاڑی کو اب ابھی دیکھیں نا، کوئی انسان بہترین گاڑی میں آئے اور آپ کا کیا شان ہے جی، کیا گاڑی، اور وہی گاڑی 2 منٹ کے بعد کہیں لگی ہو اور تباہ و برباد ہوگی، کچھ نہ بچاؤ، تو اللہ کہتا ہے یا اللہ توبہ توبہ، یا اللہ شکر ہے تو نے یہ نہیں دیا۔ اور پھر بندہ سوچتا ہے یا اللہ یہ ساری تیری ہی طاقت ہے، اور اللہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کا تکبر کیا تھا؟ اسے کہتا ہے، قوم کہتے ہیں لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، نہ اکڑ، اللہ کو پسند نہیں ہے اکڑ، اللہ کو تکبر غرور پسند نہیں ہے۔ یہ مال و دولت تجھے تیرے رب نے دیا ہوا ہے، گو کہ وہ تورات پڑھتا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، مانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو اندازہ کریں اس کے تکبر کا، کہا کرتا تھا قال انما اوتیت علی علم عندی، کہنے لگا وہ یہ میرے رب نے نہیں دی، یہ تو میری دانش کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے یہ جو کچھ ہے۔ اب اس نے تکبر کیا کہ لوگ، ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہوئی، اور یہ اس چیز سے حسد کرے، تکبر جو تھا کہ سب میرے جھکیں، یہ موسیٰ کو کیوں؟ اگر نبوت ملنی تھی تو پھر مجھے ملنی چاہیے تھی، ساری مال و دولت تو میرے پاس ہے۔ تو اس نے کیا کام کیا؟ ایسا گھناؤنا کام کیا کہ جو انسانی تاریخ میں نہیں ملتا، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگوا دیا۔ کیا الزام لگوا دیا؟ زنا کا الزام۔ ایک عورت کو تیار کیا، اس کو مال و دولت سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہاں آیا، کہنے لگا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رجم کرنا، پتھر مار۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عورت کو اشارہ کیا، عورت کھڑی ہو گئی، اس نے الزام لگا دیا۔ اب بنی اسرائیلی دیکھ رہے ہیں، ان کے نبی کے اوپر یہ الزام ہے، اور الزام لگانے والا بھی سامنے کھڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال والے پیغمبر، جلال آ گیا، جلال میں اس عورت کو کہنے لگے ہوش کر عورت، تو کس سے مخاطب ہے؟ سچ سچ بتا۔ تو وہ نبوت کا جلال نہ برداشت کر سکی، بول پڑی کہ اس نے مجھے مال و دولت دی تھی کہ آپ الزام لگاؤں،
آپ کو بدنام کروں، آپ کا مرتبہ مقام لوگوں کی نظروں میں گراؤں آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ دینے والا عزت اللہ کی ذات ہے، ثروت دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دے دی کہ موسیٰ زمین تیرے اختیار میں ہے، اب جو حکم کرے گا وہ تیرا کہنا مانیں گی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِكَ، کیا ہوا؟ دھنسنا شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس کو لے لے، وہ اس کا مال و دولت، اس کے گھر بار، اس کی زمین میں دھانس رہے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ رو رہا ہے، وہی جس کے آگے کوئی پر نہیں مارتا تھا وہ رو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے التجا کر رہا ہے، موسیٰ مجھے معاف کر دو، گھٹنوں تک، پیٹ تک، اور زمین خزانوں سمیت زمین نے اسے اندر لے لیا، زمین نے اندر لے لیا۔ اور وہ لوگ جو اس کی ثروت اور اس کی عمارت سے مروب ہو کے کہتے تھے کہ اللہ نے اس کو تو بڑا دیا، ہمیں بھی دے دے، وہ کہنے لگے اللہ معاف کرے، ایسا تو ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے، ایسی دولت نہیں چاہیے، ایسی ثروت نہیں چاہیے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک مال و دولت اور اولاد یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا ہی بڑا اللہ نے اس میں ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، امتحان رکھا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑا امتحان انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو جانا، اور تکبر میں دیکھیں کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، کس پہ الزام لگانے چلا تھا؟ وہ اپنے وقت کے نبی کو رسوا کرنے لگا تھا۔ اللہ نے کیسا ہولناک اس کا انجام کیا۔ تو ناظرین، یہ پہلا جو میں نے آپ کو بتایا وجہ جو بنتی ہے وہ مال و دولت بنتی ہے، اور پہلی وجہ جو ہے وہ طاقت بنتی ہے، اور دوسری وجہ مال و دولت کی فراوانی بنتی ہے۔ اس سے انسان جو ہے کبر میں مبتلا، اگر اس کو پہچان نہ سکے کہ یہ، اور اللہ کی طرف ہر نعمت کو اللہ کی طرف نہ کرے، ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کبر کے اندر مبتلا ہونا شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ آگے اس کے علاوہ اور جو وجوہات بنتی ہیں تکبر پیدا ہونے کی وہ ہم بیان کریں گے، اور پھر اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اور پھر اس کا اظہار کس کس طرح سے انسان کرتا ہے تکبر کا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔